ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا دوسرا باب 13 سے 17 آیات تک۔ اس وقت یسوع باہر جھیل کے کنارے گیا اور سارا ہجوم اس کے پاس آیا، اور وہ انہیں تعلیم دینے لگا، اور جاتے ہوئے خلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو بہت سے محصل اور گنہگار یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے جو اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ اور جب فریسیوں اور فقیوں نے اسے محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا دیکھا تو اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کس لیے کھاتا پیتا ہے؟ یسوع نے سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ مریضوں کو، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام یسوع کی خدمت، اس کے دل کی گہرائی اور اس کے مشن کی اصل وضاحت کرتا ہے۔ یسوع نے لاوی کو، جو محصول لینے والے کے طور پر معاشرے میں بدنام اور اکثر گنہگار سمجھا جاتا تھا، اپنی دعوت میں شامل کیا اور کہا، میرے پیچھے آؤ۔ لاوی نے فوراً اطاعت کی اور یسوع کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہمیں ایمان کی فوری فرما برداری اور یسوع کے بلانے پر اعتماد کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ اس کے بعد یسوع نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور بہت سے محصل اور گنہگار لوگ بھی شامل ہوئے۔ اس پر فریسیوں نے اعتراض کیا کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا ہے۔ یسوع نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس کی خدمت صرف ظاہری طور پر پاک اور درست لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بیمار، گنہگار اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع کی محبت اور دعوت سب کے لیے کھلی ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو معاشرتی، روحانی یا اخلاقی اعتبار سے نظر انداز یا کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف گناہ کی معافی دیتا ہے بلکہ انہیں قبول کرتا ہے، عزت دیتا ہے اور نئے آغاز کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یسوع کی خدمت کی اصل طاقت صرف تعلیمی یا قانونی برتری میں نہیں بلکہ رحم، شفقت اور گنہگاروں کے لیے قربانی کے جذبے میں ہے۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی شاگردی کا مطلب صرف اپنے آپ کو پاک اور درست سمجھنا نہیں بلکہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو مدد، شفقت اور روحانی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ یسوع کے ساتھ رہنا اور اس کی دعوت کو قبول کرنا ہمیں نہ صرف اپنی روح کی شفا دیتا ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بناتا ہے۔